بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کے دل سورہ یاسین، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اس آیت کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو آدمی بھی قرآن پاک کے دل کا یہ وظیفہ کر لے گا اس کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائیں گے، اور اس کی مقدر کے اندر اس کے نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دی جائے گی۔ اگر آپ تنگ ہیں رزق کی وجہ سے اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں تو اب رزق، مال، دولت، پیسہ، گاڑی، گھر، بنگلہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل قرآن پاک کی سورہ یاسین کا عمل ہے۔ اور معزز سامعین کرام، سورہ یاسین کے فوائد، سورہ یاسین کی برکات، سورہ یاسین کے معجزات اور سورہ یاسین کے انوارات خود آپ احادیث کی کتابوں میں جا کر دیکھ لیں یا بزرگان دین کے کتابوں میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان صبح سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کی کفالت کے اندر آ جاتا ہے، ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے۔ شام کو پڑھے گا تو صبح تک، اور جو اس آیت کا وظیفہ کرے گا معزز سامعین کرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، اور رزق، مال، دولت سب کچھ اللہ کے غیبی خزانوں سے ملے گا۔ آپ کے وہ مقدمات جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ کام جو مشکل میں ہیں، ناممکن بن چکے ہیں، انشاءاللہ پلک جھپکتے ہی وہ کام ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورہ یاسین وہ صورت ہے جو مشکلات سے انسانوں کو نکالتی ہے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے، اور قرآن پاک کا دل ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا شفا ہے۔ تو شفا حاصل کرنا چاہتے ہو روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، دونوں طرح آپ کو شفا ملے گی۔ اور بیماری خواہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو، پریشانی خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، پریشانی سے بھی نجات اور بیماری سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم کا یہ عمل آپ کر لو۔ اب یہ کتنی مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، کتنے دن پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا کون سا اسم اعظم میں لانا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھ دیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ اجازت کے لیے بھی ہو جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ دوسرے لوگوں کے لیے غیب کی دعا ہو جائے گی۔ اور فرمایا آقا کائنات نے جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے، جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جب انسان کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو میرا رب اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ صورت اور اس کا یہ لاڈلی آیت بڑی اللہ کو پسند ہے، اور اس کا عمل انسان کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اس کا عمل انسان کو ایسے کروڑ پتی بنا دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے صدقہ دینا ہے، اور صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل رزق کے لیے بھی ہے، روزگار کے لیے بھی ہے، تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ تو
جس کی رزق تنگ ہو جائے، جس کو روزگار نہ ملے تو بڑا جتن کرنا پڑتا ہے، جس کی روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ گناہ سے توبہ کرے، اسے چاہیے نیک کاموں کا ارادہ کرے، پھر یہ عمل کر لے، روزی میں برکت ہوگی۔ تو سب سے پہلے صدقہ کا بتایا کہ صدقہ کرنا ہے، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے اس کو اللہ کے نام کا دینا ہے۔ جب آپ صدقہ کر لیں، صدقے کے بعد اب یہ کرنا کتنا ہے؟ اکثر لوگ کمنٹ میں پھر پوچھتے ہیں، تو حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ پھر صدقے کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، درود پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ درود پاک بھی آپ جب پڑھ رہے ہوں، یہ عمل جب آپ کر رہے ہوں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں، یہ عمل آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، گھر میں ہوں، گاڑی میں ہوں، آستانے میں ہوں یا خانقاہ میں ہوں، کمرے میں ہوں یا آفس میں ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں یا آپ فارغ ہوں، ہر جگہ پہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ملک کے جس کونے میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، آپ اسی جگہ، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ڈسٹربنگ کریٹ کرنے والا آپ کے پاس نہ ہو، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی حلل ڈالنے والا نہ ہو، تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ فلاں نماز کے بعد یا فلاں وقت آپ یہ عمل کریں۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت ہر پل آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ فارغ ہوں، جب آپ کو ٹائم مل جائے، جب آپ اس وظیفے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس وقت کریں۔ وہ بھی بلا کوئی وظیفہ ہے کہ ادھر وظیفہ ہو رہا ہے اور ادھر آپ کو وقت کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ بھی بلا کوئی وظیفہ ہے، ادھر عمل ہو رہا ہے اور ادھر آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سا عمل ہو، ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، تو کوئی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ آپ نے صدقہ دینے کے بعد 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، درود پاک کے بعد آپ نے اللہ کا ایک پیارا سا نام، جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں، وہ نام یا فتاح یا باریو، یا فتاح یا باریو، یہ 2 نام ہیں، یہ 2 نام اسم اعظم ہیں۔ اب ان 2 ناموں کو آپ نے
33 مرتبہ 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل قرآن ایک چھوٹی سی آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 313 مرتبہ 313 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ 33 ٹائمز استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل لگاتار 7 دن کرنے کا عمل ہے۔ یاد رکھیں، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔